بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قدوری شریف سے کتاب النکاح کورس کی 9ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ یقیناً آپ پڑھ رہے ہوں گے، مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور اسباق جیسے جیسے آگے چل رہے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھدار بچے وہ ہوتے ہیں جو اسباق پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو علم کے زینے پر تصور کریں۔ جو لوگ صرف سننے پر اکتفا کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ کریم جل جلالہ اگر شرح صدر عطا فرما رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، اطمین یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ پریکٹیکلی ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں تو اس کو سیکھیں بھی سکھائیں بھی، کتابوں سے مطالعہ بھی کریں، اس کی باریکیاں، اس کے اونچ نیچ ساری چیزیں کور کریں۔ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ آپ عالم بن رہے ہیں، اور جو عالم بن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کتابوں سے یارانہ ہو۔ جو جتنا پڑھنے والا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ اب ہماری گفتگو کا سلسلہ نکاح سے رضاعت اور رضاعت سے پھر کتاب الطلاق تک آ گیا ہے۔ کل کچھ بنیادی چیزیں میں نے ذکر کر دی تھی طلاق کے بارے میں، امید ہے کہ آپ نے ان کا تکرار کیا ہوگا، استحضار ہوگا ان چیزوں کا۔ آگے اب ہمارے اسباق آسان ہو جائیں گے، کیونکہ جس طرح رضاعت میں نے عرض کیا تھا نا کہ رضاعت کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے، اگر وہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر کوئی سا بھی مسئلہ آئے گا ہم اسے حل کر دیں۔ اسی طرح طلاق کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ طلاق کا بھی ایک مین کانسیپٹ ہے، بیسک کانسیپٹ، اگر وہ کلیئر ہو جائے سارے مسئلے اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی بھی طرح کوئی گھمائے پھرائے جیسے بھی کریں وہ مسائل سالو ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ طلاق آپ سمجھ گئے ہیں، طلاق رجعی، بائنہ، مغلظہ، ان چیزوں پر آپ نے توجہ کر لی ہوگی۔ اچھا، کسی کے ذہن میں خیال آئے، سوال آئے تو آپ سوال میسج میں ٹائپ کر سکتے ہیں، لکھا کریں، پوچھا کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتاب الطلاق کتاب سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہاں دیکھیں صاحب کتاب نے کس پیرائے میں اب طلاق کا تصور ہمیں پیش کیا ہے، تاکہ ہم کتاب الطلاق کو قدوری شریف سے حل کر لیں اور پیپر کی تیاری بھی ہو جائے، اور اللہ پہ رحم فرمائے سبق بھی یاد ہو جائے۔ جی جناب، کتاب الطلاق۔ طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے رفع القید، قید ختم کر دینا، قید اٹھا دینا، آزاد ہو جانا طلاق۔ اور شریعت مطہرہ نے طلاق رکھی ہے رفع القید الثابت بالنکاح، نکاح سے جو ایک قید میاں بیوی پر آتی ہے اس قید کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے، رفع القید الثابت بالنکاح۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، او کما قال علیہ السلام۔ حلال چیزوں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے حلال، اور اسے ناپسند رکھا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے جو نظام کائنات بنایا ہے اس میں تعلق داریاں اور رشتے ہیں، رشتوں کو اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے، جڑنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، قطع تعلق توڑنا اس سے اللہ کریم جل جلالہ ناراض ہوتا ہے۔
اور طلاق سے کیونکہ گھر ختم ہوتا ہے، خاندان الگ الگ ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو ناپسند فرمایا، لیکن اس کو حلال رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں اب نبھا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا، شریعت مطہرہ کی حدود کی پامالی شروع ہو جاتی ہے، نتیجتاً اگر طلاق کا آپشن نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جائے اور عذاب بن کے زندگی گزرے۔ اللہ رسول نے اس کی اجازت رکھی کہ جب ایسی پوزیشن آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی شروع ہو جائے تو پھر میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے راستے الگ کر لیں، تاکہ نہ ان کی زندگی عذاب بنے نہ آخرت عذاب۔ ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے، طلاق دی جاتی ہے، طلاق لی جاتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بنیادی سی ایک بات ذہن میں بٹھانے والی یہ ہے کہ اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اچھا ہے بھی نہیں، اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اب اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ طلاق ہونے پر رائے دی جائے یا طلاق نہ ہونے پر رائے دی جائے، موقع محل کی مناسبت سے اصحاب علم کو اس پر گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی مفتی صاحب فیصلہ فرمائیں، یہ حالات چل رہے ہیں، اب کیا ہونا چاہیے؟ تو حالات اگر یہ ہیں کہ ان کی آپس میں بن ہی نہیں سکتی، شوہر ظالم ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، یا بیوی ظالم ہے، شوہر پر ظلم کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اور سمجھنے سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب انہیں مشورہ دیا جائے گا کہ آپ طلاق کا مرحلہ اختیار فرمائیں۔ اور اگر صورت حال یہ ہو کہ تھوڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور مسائل ایسے ہیں کہ جو سالویبل ہیں، جن کو حل کیا جا سکتا ہے، تو پھر مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ انسان بنے، طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے، گھر بس۔ اسی طرح بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی خیال کر کے سوچ کر پھر فیصلہ اور رائے دینی ہوتی، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفتی یہ رائے دے گا کہ ان کو الگ ہو جانا چاہیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفتی یہ رائے دے گا کہ نہیں، الگ ہونے کی گنجائش نہیں ہے، ان کو مل کے ہی رہنا چاہیے، یہ جدا۔ باہر صورت مطلقاً نہ تو اسے ایسا ناپسندیدہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا، پٹتے رہو، مرتے رہو، جو مرضی ہو جائے، ادھر سے ڈولی اٹھے گی، تو نہ تو ایسا قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی بس دو طلاق، یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، یہ سوچ بچار کے فیصلے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ باہر کیا ہے، اللہ رسول نے ایک اجازت رکھی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں نبھا نہ کر پائے اور ان کے آپسی تعلقات ایسے نہ رہیں کہ خاندان آباد ہو سکے، تو پھر انہیں اپنی راہیں الگ کر لینی چاہیے۔ چلے یہاں تک گفتگو ہوگی، اب چلتے ہیں آگے۔ کہتے ہیں الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق تین صورتوں پر ہوتی ہے، یا طلاق کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب طلاق کی جو تین صورتیں ہوتی ہیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک منٹ، احسن، نمبر ایک احسن طلاق، ٹھیک ہے جی۔ نمبر دو حسن، اور نمبر تین بدعت۔ حسن کا دوسرا نام سنت بھی ہے، طلاق سنت۔ یہ تین اقسام بیان کی جاتی ہیں طلاق کی: طلاق احسن، طلاق حسن، اور طلاق بدعت۔ طلاق بدعت گناہ ہوتی ہے لیکن طلاق ہو جاتی ہے، یعنی یہ والی اگر طلاق دیں گے تو گناہ ملے گا لیکن طلاق ہو جائے گی، یہ والی طلاق دیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، طلاق بھی ہو جائے گی اور گناہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور احسن یہ ہے کہ اس میں بھی گناہ نہیں ہوگا، اور یہ سب سے اچھا طریقہ، یہ سب سے اچھا طریقہ۔ اب کیا ہے؟ احسن، حسن اور
बिदात। किताब से देखते हैं, कहते हैं अहसन तलाक तलाकुल बिदाती, तलाकुल सुन्नती व तलाकुल बिदाती। अहसन तलाक, सुन्नत तलाक और तलाक बिदात। ठीक है, चल। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें, ये जो लफ्ज़ सुन्नत यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि ये नबी पाक का तरीका है। ये नाम है एक, ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं किताबों में, तो इनके माना और मफहूम को समझना चाहिए। हर जगह पे लफ्ज़ सुन्नत का ये माना नहीं होता कि ये नबी पाक का तरीका है। ये हसन के माना में है सुन्नत, यानी ये तलाक का अंदाज नबी पाक ने सिखाया है और इस अंदाज में तलाक देने में गुनाह नहीं होता और ये अच्छा तरीका है, ये माना है इसका। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकी डेफिनेशन पर। पहली तलाक, अहसन तलाक अन युतल्लिका रजुलु इम्रअतहु तत्लीकतन वाहिदतन फी तुहरिन वाहिदिन लम युजामिहा फीहे। शोहर बीवी को एक तलाक दे, शोहर बीवी को एक तलाक दे, ठीक है, और किस टाइम पे दे? तोहर में दे, हैज में नहीं। तोहर कौन सा हो? जो खाली हो। खाली का मतलब यह है कि इस तोहर में शोहर ने बीवी से सोहबत न की हो, कुर्बत न की। याद रखने की बात, तलाक देनी है तो तलाक देने के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए तोहर, पाकी के अय्याम। और पाकी के अय्याम में भी वो वाला तोहर होना चाहिए जिसमें अभी सोहबत न की हो, यानी खातून हैज से पाक हुई और कुर्बत नहीं हुई, अभी शोहर अभी उसके करीब नहीं गया, तो उस तोहर में तलाक दे। लेकिन उन्होंने लिखा है फी तोहरिन वाहिदिन लम युजामिहा फीहे, उस तोहर में कि जिसमें उसने उससे जिमा नहीं किया, सोहबत नहीं की। समझ आ गई बात? बगैर सोहबत वाले तोहर में तलाक देनी। फिर वयत्रुकहा हत्ता तनकदिया इद्दतुहा, और फिर उसको छोड़ दे हत्ता के उसकी इद्दत खत्म हो जाए, यानी शोहर बीवी को सिर्फ एक ही तलाक दे, दो या तीन तलाकें उसको न दे, ये आहसन तलाक। बात समझ आ गई? ये आहसन तलाक है। अब एक तलाक के बाद, एक तलाक दी है और तलाक रजई दी है, और छोड़ दिया है, इद्दत खत्म हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली बायना में कन्वर्ट हो गई। जब ये तलाक बायना में कन्वर्ट हुई, तलाक एक ही हुई है लेकिन खातून इसके निकाह से निकल गई। बायना में औरत निकाह से निकल जाती, अब जब वो निकाह से निकल गई है तो मर्द का जो तलाक देने का इरादा था वो इसलिए था कि वो इस खातून से जान छुड़ाना चाहता था, सो इसकी जान छूट गई। खातून इस मर्द से जान छुड़ाना चाहती थी, सो उसकी जान छूट गई। अब ये दोनों आजाद हैं अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने घर पर, जहां चाहे शादी करें, जहां चाहे घर बसाएं, यानी मकसद पूरा हो गया। और इसको आसन इसलिए कहा है, अगर खुदा न खास्ता कुछ 6 महीने बाद, साल बाद इन्हें नदामत होती है और एहसास हो जाता है कि हम गलती कर गए हैं, हमें डाइवोर्स नहीं करना चाहिए था, तो इन्हें इजाजत होगी कि ये दोबारा निकाह करके आपस में इकट्ठे हो जाए, यानी ऑप्शन इनके पास मौजूद है। 6 महीने, साल, 2 साल बाद भी, 4 साल बाद भी इनको एहसास हो जाता है कि यार तलाक गलत ले बैठे हैं हम, तो एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं कर सकते, तो इनको रिवर्स आना आसान है। इसीलिए इसको कहा है ये आसान तलाक है, कि इसमें नदामत का पहलू सबसे कम होता है, बंदा फिर घर बसा सकता है, ऑप्शंस बाकी होते हैं इसके पास। ठीक हो गई? ये है आसान तलाक। हमारे यहाँ ये तलाक देने का रवाज नहीं है, ना वकील दिलवाते हैं ना कोई समझाता है। जब भी कभी मौका ऐसा आए तो सिर्फ एक तलाक पर गुजारा कर लेना चाहिए, मकसद हल हो जाता है। छोड़ना चाहते हैं, छूट जाएगी, जान छूट जाएगी, लेकिन एक तलाक से। लेकिन अगर उसके बाद कभी वापस पलटना पड़े तो इसमें ऑप्शन होता है वापस पलट।
ٹھیک ہے. دوسرا ہے جی طلاق سنت. یہ جو طلاق سنت ہے یا طلاق حسن ہے، یہ کیا ہے؟ ان یطلق المدخول بها ثلاثا فی ثلاثه اطہار. شوہر صاحب اپنی بیوی کو خالی طہر میں ایک طلاق دے، ایک طلاق دے اور اب اس کو چھوڑ دیں، رجوع نہ کریں، چلنے دیں چلنے دیں. اب اس نے اپنی عدت کے 3 حیض گزارنے ہیں. طہر میں طلاق دی ہے، اس کے بعد آ گیا پہلا حیض، اس کے بعد آیا پھر طہر. جب یہ دوسرا طہر آئے تو یہ پھر طلاق دے دے، یہ پھر طلاق دے. اب 2 طلاقیں ہو گئی اور عدت وہی کنٹینیو چل رہی ہے کیونکہ اس نے رجوع نہیں کیا، تو وہ پہلے والی عدت ہی چل رہی ہے، اس میں ایک طلاق اور ایڈ ہو گئی ہے، یعنی اس کی طرف سے 2 طلاقیں نکل گئی. اچھا، پھر حیض آئے گا، پھر اس کے بعد طہر آئے گا. اب جو طہر آیا اس میں تیسری طلاق. انہوں نے کہا سلاسن فی سلاست اطہار، 3 طلاقیں 3 طہروں میں دے. اچھا، جب تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی، اس کے بعد حیض آئے گا تو یہ تیسرا حیض ہوگا. اس حیض کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. خاتون 3 طلاقوں کے ساتھ مغلظہ ہو کر اس سے دور چلی جائے گی. اس کے پاس رجوع کا آپشن اب نہیں ہوگا، پلٹنے کا کوئی چانس نہیں. طلاق مغلظہ ہو گئی، یہ 3 طلاقیں پوری ہو گئی. اس کو طلاق حسن یا طلاق سنت قرار دیا ہے، بہتر طلاق ہے. اس سے نیچے ہے اور اس سے اوپر ہے. یعنی یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے میں ندامت بالکل تو نہیں ختم ہوتی، لیکن تھوڑا سا چانس ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس سوچنے کے 3 مہینے تو ہے کم از کم. پہلی دی تو ابھی 1 مہینہ گزرے گا، اس کو سوچنے کا موقع ہے. درمیان میں اس کو خیال آ گیا کہ نہیں دینی چاہیے تھی تو رجوع کر سکتا ہے. فیصلہ پکا تو دوسرے موقع پہ جا کے اس نے طلاق دے دی، 2 ہو گئی. اب بھی اس کے پاس 1 مہینہ اور موجود ہے کہ یہ سوچ بچار کرے. اگر اس کی رائے بدل جاتی ہے تو 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی یہ واپس پلٹ سکتا ہے. اور پھر جب بالکل اٹل فیصلہ ہے تو پھر تیسرے طہر میں جا کے جب یہ تیسری طلاق دے گا تو پھر گئی، ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گئی. اس میں بھی سوچنے کے موقع ملتے ہیں اس کو، اور ایک چانس رہتا ہے اس کے پاس، لہٰذا اس کو طلاق حسن قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب ہے تیسری طلاق بدعت. احسن اور حسن کے علاوہ جو بھی طلاق ہوگی وہ طلاق بدعت ہوگی. ہم اسی سے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. ایک بندہ آسن طریقے میں 2 طلاق ہوتی. آسن میں 2 نہیں ہوتی بیٹے، حسن میں 2 یا 3 ہوتی ہیں. آسن میں تو ایک ہی طلاق ہوتی. آسن میں ایک طلاق دے کے بس چھوڑ دینا ہوتا ہے، تو جا میں جا. اوکے چلے. اب جو احسن نہیں ہے اور حسن نہیں ہے وہ طلاق بدعت. تو ایک طہر میں ایک طلاق دینی تھی تو احسن بھی ہونی تھی اور حسن بھی، دونوں کا ایک ہی آپشن ہے کہ طہر میں ایک طلاق دی جائے. ایک بندہ اکٹھی 2 طلاقیں دے دیتا ہے یا اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو یہ طلاق بدعت ہوگی، یہ طلاق بدعت ہوگی. اچھا، اکٹھی نہیں دیتا، ایک طہر میں 2 دے دیتا ہے، ایک طہر میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو یہ بھی طلاق بدعت ہوگی. سمپل. اچھا، اب تعداد ہوگی. اس کے بعد طہر میں طلاق دیتا ہے، لیکن طہر میں صحبت کرنے کے بعد طلاق دیتا ہے. یعنی خاتون حیض سے پاک ہوئی، اس نے صحبت کی اور صحبت کرنے کے بعد اب طلاق دے رہا ہے تو طلاق بدعت ہے، کیونکہ خالی طہر میں طلاق دینا سنت ہے یا احسن ہے یا حسن ہے. چونکہ اس نے صحبت والے طہر میں طلاق دی ہے، لہذا یہ طلاق بدعت ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، حیض میں طلاق دے دی تو یہ بھی طلاق بدعت ہوگی.
تو اسی سے ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ جی بیٹے، جب عدت ختم ہو جاتی ہے، عدت ختم ہونے کے بعد خاتون اگر رجعی طلاق والی بھی ہوگی تو اس کی طلاق بائنہ میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اور بائنہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ طلاق بائنہ ہونے کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد، یہ دونوں میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، ان کو شریعت مطہرہ آزاد کر دیتی ہے، جہاں چاہیں یہ کریں، ٹھیک ہے، جہاں مرضی شادی کریں، ایک طلاق کے بعد بھی، دو طلاقوں کے بعد بھی، بائنہ ایک ہو یا دو، ان کے بعد خاتون آزاد ہو جاتی ہے۔ اگر اس شوہر نے بھی اس کو رکھنا ہے تو دوبارہ اس کو راضی کر کے نئے نکاح کے ساتھ رکھے گا۔ اٹ مین خاتون آزاد ہے، اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کسی بچے نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ چلے، تو طلاق بدعت کی صورتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ نمبر ایک، فیگر، ایک طلاق ایک توہر میں دینی ہے، تو اب ایک توہر میں ایک نہیں دی، دو دے دی، تین دے دی، تو یہ طلاق بدعت ہوگی۔ اچھا، خالی توہر میں دینی ہے، بھرے ہوئے توہر میں دے دی، صحبت والے توہر میں طلاق دی، تو یہ بھی طلاق بدعت ہوگی۔ توہر میں طلاق دینی ہے، کسی نے حیض میں طلاق دے دی، تو یہ بھی طلاق بدعت ہوگی۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ طلاق بدعت میں گناہ ہوتا ہے لیکن طلاق ہو جاتی ہے، دینے والا گناہگار ہوگا لیکن طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کے بارے میں نارمل ایک بات یاد رکھیں، طلاق ہر صورت میں ہو جاتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو جب بھی، جیسے بھی، جتنی بھی، جس طرح بھی طلاق دے گا، طلاق ہو جائے گی۔ کتابوں میں نا لکھا ہوا ہے کہ نکاح ایک شیشہ ہے اور طلاق ایک پتھر، تو پتھر کو ادھر سے پھینکو، ادھر سے پھینکو، گھما کے پھینکو، غصے میں پھینکو، پیار سے پھینکو، مذاق میں پھینکو، شیشہ ٹوٹے ہی ٹوٹے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہونی ہے، کوئی آپشن ہی نہیں کہ وہ رک جائے، اگر دی تو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بھی بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہو جاتی ہے، ان میں گناہ نہیں ہوتا بندے کو، اور ان میں بندہ، اس کام کرنے میں بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ دیکھیں طلاق البدع کتاب میں لکھا ہے، ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدۃ، ایک ہی جملے سے تین طلاقیں دے دے تجھے، تین طلاق، طلاق بدعت ہے، دو دے پھر بھی طلاق بدعت ہے۔ او ثلاثا فی طہر واحد، یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے دے تو یہ بھی طلاق بدعت۔ باقی انہوں نے نہیں لکھا، وہ آپ خود سمجھ جائیں۔ صحبت والے طلاق طہر میں طلاق دے پھر بھی طلاق بدعت ہے، اور حیض میں طلاق دے پھر بھی طلاق بدعت ہے۔ آگے یہ آ جائے گی بات ویسے، کہتے ہیں فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، کسی نے یہ حرکت کر دی، تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی، یا ایک ہی طہر میں دے دی، یا حیض میں طلاق دے دی، یا صحبت والے طہر میں طلاق دے دی، تو وقع طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، تین والی صورت میں جب وہ تین طلاقیں دے رہا ہے تو کہتے ہیں بانت امرأتہ منہ، اس کی خاتون اس سے بائنہ ہو جائے گی۔ تین طلاقوں سے طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، یہ بائنہ ہو جائے گی، ختم کہانی۔ وَكَانَ عَاصِيًا، یہ طلاق دینے والا عاصی ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ تو یہ تین طلاقوں والا مسئلہ انہوں نے بتایا۔ اگر حیض میں یا صحبت والے طہر میں طلاق دی تو پھر طلاق رجعی ہوتی ہے، وہ بائنہ نہیں ہوتی۔ یہ جو تین طلاقیں ہیں یہ بائنہ، بائنہ اور مغلظہ ایک ہی معنی میں آ جاتے ہیں، ویسے مغلظہ تین کے فگر کو مغلظہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آگے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل، ایک رخ تبدیل کر کے یہی والی باتیں سمجھانے لگے ہیں۔ کہتے ہیں السنۃ فی الطلاق من وجہین، یہ جو ہم نے کہا ہے نا طلاق حسن یا طلاق سنت، تو سنت میں دو صورتوں یا دو چیزوں میں خیال رکھا جاتا ہے۔ طلاق میں جو سنت ہے وہ دو اعتبار سے ہوتی ہے، دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، وقت، نمبر ایک وقت، اور نمبر دو
عدد، یہ پچھلی بات ہی ریپیٹ کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں سنانے لگے آپ کو. نمبر ایک وقت، نمبر دو عدد. وقت میں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ حیض نہ ہو اور صحبت والا طہر نہ ہو، حیض نہ ہو اور صحبت والا طہر نہ ہو. اور عدد میں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ایک ہی ہو، دو یا تین نہ ہو. تو یہ سنت ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ پہ جا کے تھوڑی سی آپ کو خیال کرنا پڑے گا. وقت میں یہ چیک کرنا ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے یا صحبت والے طہر میں طلاق نہ دی جائے. اور عدد میں تعداد چیک کرنی ہے کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق ہو، ایک سے زیادہ نہ. لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہو جو غیر مدخول بہا ہو، غیر مدخول بہا سمجھتے ہو، جس سے صحبت نہیں ہوئی، ابھی نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، خاتون شوہر کے سپرد ابھی نہیں ہوئی، تو جس خاتون سے صحبت نہیں ہوئی اس کے لیے یہ والی قید ختم ہو جاتی ہے. اس کو اگر حیض میں بھی طلاق دے گا تو طلاق سنت ہوگی. صحبت تو ہوئی نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے. حیض میں بھی طلاق دینے سے طلاق سنت ہوگی. ایک خاتون جس سے صحبت نہیں ہوئی. یہ بھی بات سمجھ آ گئی اب؟ کتاب سے دیکھیں، کہتے ہیں السنت فی الطلاق من وجہین. سنت فی الطلاق دو اعتبار سے ہے، دو صورتوں سے ہے. نمبر ایک سنت فی الوقت، نمبر دو سنت فی العدد. اچھا، سنت فی العدد جو ہے اس معاملے میں، سنت فی العدد کے معاملے میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا یہ برابر ہے. دونوں کو ایک ایک کی طلاق دے، ایک توہر میں دونوں کو ایک توہر میں ایک ایک کی طلاق دے سکتا ہے. لہذا مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں عدد والے کیس میں برابر. ہاں، سنت فی الوقت تثبت فی حق المدخول بہا خاصتا، خصوصی طور پر صرف مدخول بہا کے حق میں ثابت ہوتی ہے. یعنی غیر مدخول بہا کے لیے یہ قید نہیں لگتی. اس کو حیض میں بھی کوئی طلاق دے تو وہ طلاق سنتی ہوتی. اچھا، مدخول بہا کے حق میں یہ ہے کہ ہوا ان یطلقها واحدۃ فی طہر لم یجامعها فیہ. مدخول بہا کے لیے ٹائم یہ والا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ایک طلاق دے اور ایسے طہر میں دے کہ جس میں اس نے صحبت نہ کی ہو. مدخول بہا کے لیے یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ بغیر صحبت کیے اس کو ایک طلاق دے. وہی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے نا بات، سمجھ آ گئی امید. ہاں، جو غیر مدخول بہا ہے اس کو طہر میں اور حیض میں دونوں اوقات میں طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہوگی، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے بیٹے کہ صحبت کرنے کے بعد رغبت کم ہو جاتی ہے. شریعت مطہرہ نے طلاق کا ایک کرائٹیریا رکھا ہے. میں نے وہی کہا نا، ندامت سے بچانے کے لیے شریعت چاہتی ہے کہ حتی الامکان یہ طلاق نہ دے. ہوتا یہ ہے کہ جب مرد ایک مرتبہ عورت سے قربت حاصل کر لیتا ہے تو قربت کے بعد رغبت کم ہو جاتی ہے، پھر بیوی اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی جتنی قربت سے پہلے اچھی لگتی ہے. اب وہ طلاق دینے میں جلدی کر لیتا ہے، تو شریعت نے روک دیا. ایسے نہیں، فراغت کے بعد طلاق نہیں دینی. جب تمہیں طلب ہو پھر تم فیصلہ کرو تو تمہارے فیصلے جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوں گے کہ نہیں بھائی اس سے بن ہی نہیں سکتی. مجھے طلب بھی ہو پھر بھی میں کنٹرول کر لوں گا، لیکن اس خاتون کے ساتھ میری نہیں بن سکتی. تو شریعت نے یہ مطلب ایک رکھا ہے کہ جب طلب ہو پھر فیصلہ کرو تو تمہیں زیادہ احساس ہوگا صحیح فیصلہ کرنے کا. تو شریعت مطہرہ نے یہ قید لگائی. ہاں، جو غیر مدخول بہا ہے، جس عورت کی قربت ہی ابھی نہیں ہوئی، تو اس کی طرف رغبت آٹومیٹکلی زیادہ رہے گی، کیونکہ حالت حیض میں بھی زیادہ رہے گی، حالت طہر میں بھی زیادہ رہے گی. کیونکہ جس سے صحبت ہو جاتی ہے اس کے بارے میں قدرتی طور پر رغبت کم ہوتی ہے، تو حالت حیض میں بھی اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی اور صحبت کرنے کے بعد بھی رغبت کم ہوتی ہے. لیکن
جو نئی ہے، جس سے پہلی مرتبہ کی ملاقات ہے، اس کی طرف رغبت ہر وقت زیادہ رہے گی. لہذا اسی رغبت کے تناظر میں فرمایا گیا کہ اس کو چاہے حیض میں یہ طلاق دے، طلاق سنت ہی ہوگی کہ سوچ بچار کے یہ دے رہا. یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ میں پھر عرض کروں، طلاق کا کانسیپٹ ہر بچے کا کلیئر رہنا چاہیے. چلیں یہ والے مسئلے تو آپ کے ہو گئے. اب طلاق احسن یہ تھی کہ ایک توہر میں ایک طلاق دے دے اور پھر چھوڑ دے، عدت ختم ہو جائے گی، مسئلہ ختم، دی اینڈ. طلاق حسن یہ تھی کہ ایک توہر میں ایک طلاق دے، پھر دوسرے توہر میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے توہر میں تیسری طلاق دے. بدعت پر تو عمل ہی نہیں کرنا ہوتا نا، اس سے تو بچ کے رہنا ہوتا ہے. اب ایک عدد بچی ہے اور وہ نابالغہ ہے، حیض اسے آتا ہی نہیں، اور شوہر صاحب اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں میں اس کو طلاق سنت دوں. کیسے دیں گے؟ حیض ہی نہیں اس کو آتا. حیض آئے گا تو طہر آئے گا. یا پھر خاتون بوڑھی ہو گئی ہیں، عائشہ. عائشہ وہ خاتون جسے حیض آنا بند ہو جائے، ماہواری بند ہو جائے. اب عائشہ خاتون ہیں اور ان کو بابا جی طلاق دینا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ طلاق سنت دیں، یعنی 3 توہروں میں 3 طلاقیں. اور ان کو حیض ہی نہیں آتا تو 3 توہر بھی نہیں آئیں گے، ایک ہی توہر چلتا رہے گا کنٹینیو. اب کیا کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں اذا كانت المرأة لا تعید من صغر او کبر، اگر خاتون غیر حائضہ ہو بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، نابالغی میں یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر اسے حیض نہیں آتا، فَأَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ، اور بندہ چاہتا ہے کہ اس کو سنت طلاق دے. بندہ چاہتا ہے کہ اس کو سنت طلاق دے، تو طلقها واحدۃ، اس کو ایک طلاق دے پھر چپ کر جائے. فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ، ایک مہینہ گزرے تو طلقها اخرى، اب دوسری طلاق دے. یعنی حیض والی میں حیض کا سائیکل چلائے گا، اس کا انتظار کرے گا، اور جس کو حیض نہیں آتا اس میں مہینہ گزر جائے تو دوسری طلاق دے دے. فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ، ایک اور مہینہ دے جائے تو وہ گزر جائے تو طلقها اخرى، تیسری طلاق بھی دے دے. یوں جس کو حیض نہیں آتا اس کا جو گیپ ہے وہ مہینے سے ہوگا، اور جس کو حیض آتا ہے اس کا گیپ حیض سے ہوگا. ٹھیک ہو گئے؟ چلیں. ولا یفصل بین وطئها وطلاقها بزمان، اب اس مسئلے کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی سمجھا دی. کہتے ہیں یہ جو خاتون ہوتی ہے جس کو حیض نہیں آتا، ان میں طہر خالی ہونا بھی ضروری نہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چل ہی پاک رہی ہیں. اب پاکیزگی میں صحبت تو کی ہوگی نا، مدخول بہا کی بات چل رہی ہے. اب اگلا حیض آئے تو خالی طہر آئے، حیض تو آنا ہی نہیں اس کو، لہذا اب اس کے لیے خالی طہر والی قید ختم ہو جائے. اس خاتون کو حیض نہیں آتا، اس کے لیے خالی طہر والی قید بھی ختم ہو جائے گی. صحبت کے بعد بھی طلاق دے گا تو طلاق سنت ہی کہلائے گی، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ خالی طہر آئے. تو کہتے ہیں لا یفصل بین وطئها وطلاقها بزمان، وطی اور طلاق کے درمیان کسی زمانے کا فاصلہ کرنا ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس خاتون کو حیض نہیں آتا وہ حاملہ بھی نہیں ہو سکتی، تو حمل والا شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لہذا اب درمیان میں فاصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی؟ چلیں یہ مسئلہ بھی ہو گیا. آ جائیں تھوڑا سا اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ، حاملہ کی طلاق. حاملہ خاتون کو بھی حیض نہیں آتا، تو اب کہتے ہیں طلاق العامل یجوز عقیب الجماع، تو حاملہ خاتون کو بھی صحبت کے فوراً بعد طلاق دے سکتا ہے.
صحبت کے بعد فوراً طلاق دے سکتا ہے. اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ چونکہ یہ خاتون حاملہ ہے تو اس کو خالی طہر تو اب ملے گا نہیں 9 مہینے. زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ تو اس خاتون کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا, فیصلہ کرنا چاہتا ہے, تو 9 مہینے انتظار کہاں سے کرتا ہے. لہذا اس کو بھی یہ اجازت ہے کہ یہ طلاق سنت دینا چاہتا ہے تو حاملہ عورت کو بھی صحبت کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور حاملہ کو بھی طلاق سنت ہو جاتی ہے. وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا, سنت طلاق اس کی بھی 3 ہو جائے. وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. شیخین کے نزدیک حاملہ عورت کا بھی حساب اب مہینوں سے کر دیا جائے گا. ایک طلاق دے, ایک